فرینڈز، ہمارا آج ڈے 2 ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ ہمارا ڈے 2 ہمارا لاسٹ ڈے ہوگا، ڈے 1 ہمارا لاسٹ ڈے ہوگا، ان کے منہ پہ ہم نے کس کے تماچا مارا ہے کہ ہم نے دوسرے دن بھی جم کر لیا ہے. کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، تالیاں ہو جائیں. لیکن چھوڑو یار، کیا تالیاں، ہم جانیے. ہم سواگت کرتے ہیں آپ کا ٹیبل ٹاک 2 میں. بات کرتے ہیں ڈبہ آپی کے ولاگ کی. فرینڈز، ہم اپنے فنی کو کیسر والا شیک بنا کے دیں گے. کیسر میں اصلی طاقت ہوتی ہے، اس سے نکھار بھی آتا ہے. مین تو اسے کیسر کا ٹرک بھی پلا دینا تو اس کا 1 انچ فرق نہیں پڑنا. اس کو رہنے دے اتنا کیسر. اور تیرے پہ بھی جو کیسر نے کام کیا نا، وہ تیری آئیز کے نیچے ہم سب کو نظر آ جاتا ہے جب نان فلٹر تھی تصویریں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اس وجہ سے یہ ہائی پروٹین ہائی کارب شیک جو تو فنی کو پلا رہی ہے، جو اس نے واش روم کے دروازے کے آگے بیٹھ کے پیا ہے، میرا دل اتنا دکھا ہے. تو نے اتنے پیار سے بنایا تھا اور اس نے پیا کہاں؟ جا کے واش روم کے آگے. اتنا بڑا ریسٹورینٹ ہے تیرا، 4 ٹیبلوں کا، باہر بھی کرسیاں لگی ہوئی ہیں پلاسٹک کی. وہاں بیٹھ جاتا، کچن چلا جاتا، کہیں چلا جاتا، اس کو واش روم ہی ملا. تیرے جوس پینے کے لیے تو نے جو اتنے مل مل کے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. کچھ شرم کر لو تم دونوں میاں بیوی، تم لوگوں نے کتنی گندگی پھیلائی ہوئی ہے. اگر وہ کہتے ہیں کلیننگ سسٹم والوں کو پتہ چل گیا نا تمہارا، تم لوگوں پہ ریڈ ہو جانی ہے جو تم حرکتیں کرتے پھرتے ہو. اب اس کے منہ میں ایک سائڈ پہ گٹکا ہوگا، دوسری سائڈ سے اس کے نٹس والا اس نے شیک پیا ہوگا، تو کیا بنا ہوگا ہے؟ تم نے بیڑا غرق کر دیا اس کے گٹکے کا. گٹکے کی پرائس بھی گئی، شیک کی پرائس بھی گئی. سارا پانی جو ہے نا وہ غرق ہو گیا پانی میں، سارا پیسہ. سوری گائز، میں تھوڑی جذباتی ہو گئی. میں نے جب صبح کا اتنا پیار بھرا محبت بھرا شیک دیکھا جو اس نے پیارے پیارے موٹے موٹے ہاتھوں سے بنایا تھا، اتنا محنت کر کے، اتنی مشقت کر کے اس نے شیک بنایا اور اس کو پیک کر کے بھیجا، کیونکہ اس فنی کی بچپن کی خواہش تھی، چھوٹے ہوتے سے اس کی خواہش تھی کہ ڈبہ اس کے لیے ڈبہ پیک کر کے بھیجے. لیکن اس نے اس کو شیک پیک کر کے بھیجا ہے، اور وہ شیک جو ہے اس کی انسلٹ کر کے رکھتی ہے مسٹر فنی نے. اس وجہ سے میں تھوڑی سی جذباتی ہو گئی تھی. پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. بات ہوتی ہے آگے ہم چلتے ہیں. جب ہم لوگ جم کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کھاتے ہیں کڑی چاول. آہا، جتنا آپ نے برن کیا ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ آپ چڑھا لیتے ہو. اور ویسے بھی یہ برن نہیں کر رہی ہے کہ اسٹرینتھ ٹریننگ کر رہی ہے جس سے مسلز بلڈ ہوتے ہیں. تو یہ اسٹرینتھ ٹریننگ کر رہی ہے جس سے مسلز بلڈ ہوتے ہیں، جس سے آپ کی باڈی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو جب آپ کی باڈی آپ مسل بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اتنے پتلے نہیں دکھتے ہو. جو کہ اس کو لوگ اس کو چاہنے والے، اس کو پیار کرنے والے لوگ آ کے کہہ رہے تھے نا کہ 2 دن میں کہ اب تو آپ تو سامنے سے پتلی لگ رہی ہو، آپ تو سامنے سے بہت پتلی ہو گئی ہو، اب تو بالکل سوکھ کے کانٹا ہو گئی ہو. یہ کہہ رہے تھے نا. تو میں آپ کو بتا دوں، آپ کو وہ کہتے ہیں گھنٹہ فرق نہیں پڑے گا اگر آپ 2 دن جم کریں، 5 دن جم کریں، 10 دن جم کریں. ہاں، 10 دن میں جا کے تھوڑا بہت آپ کا فیس جو ہے وہ شرنک ہو سکتا ہے اگر آپ پراپر ڈائٹنگ کر رہے ہو ساتھ. لیکن اگر آپ ایک طرف کڑی چاول کھا رہے ہو، ایک طرف فرائیڈ رائس کھا رہے ہو، گارلک رائس کھا رہے ہو، نان کھا رہے ہو، نہاری کھا رہے ہو، تو وہ جو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. بے فکر ہو جائے. اور ویسے بھی ڈبہ جو ہے وہ 3 ٹائم کھاتی تھی پہلے، پھر وہ 2 ٹائم کھاتی تھی، اور پھر خود ہی کہتی ہے کہ میں صبح کا ناشتہ بھی کروں گی اور میں دوپہر کا کھانا بھی کھاؤں گی. اور پھر خود ہی کہتی ہے کہ میں جتنا بھوکی رہ سکتی ہوں اس میں بھوکی رہتی ہوں. بھوکی رہنے والی عورت ہے یہ. 2 بجے اٹھے گی اور 3 بجے کھائے گی تو بہت بھوکی رہ لی ہے یہ. کہ 2 سے 3 تک اٹھنے کے بعد آنکھیں کھولنے میں، ہوش آنے میں، ناشتہ بنانے میں اتنا ٹائم تو لگ ہی جاتا ہوگا نا اس کو. جتنی یہ پھرتیلی ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. اچھا، اس عورت کا تو بہانہ ہی یہ تھا ممبئی میں رہنے کا کہ میری امی میرے بغیر اداس ہو جاتی ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے، میں ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں، میری امی سے میری جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے. تو اسی امی کے لیے یہ ٹائم نہیں نکال پائی. اتنے عرصے سے اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ چلو، حیدری چوک چلو میرے ساتھ شاپنگ جیسے پہلے جاتی تھی. تو کہتی ہے میں ٹائم نہیں نکال پائی. پتہ ہے اس کا ٹائم کہاں لگ رہا ہے؟ میں بتاتی ہوں. جب آپ 2:30-3 بجے اٹھتے ہو تو آپ کے پاس دن کتنا بچتا ہے؟ 6-7 بجے اندھیرا ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ پوری رات جاگتے ہیں، 6 بجے تک تو یہ جاگ رہے ہوتے ہیں. کسی نے پکچر لگائی تھی ریڈٹ پہ، اور اس پہ جو کلاک دکھ رہی تھی اس میں یہی تھا ان کا سارا ولاگ جو ہے وہ رات کے ٹائم پہ بنتا ہے. اور یہ کون سے بچے ہیں جو ساری رات جاگتے ہیں اور صبح کالج اسکول جاتے ہیں؟ کون سا ایسا اسکول کالج ہے جو رات کو چلتا ہے؟ اور کیسے یہ لوگ مینیج کرتے ہوں گے؟ اسی لیے ہمیں ریحان جو ہے وہ ان کے ولاگز میں بہت کم نظر آتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی لائف بنانی ہے. لیکن رضا کی لائف تو اس نے پوری طرح بگاڑ دینی ہے. اب کہو
آ کے کہنا نیچے کامنٹس میں کہ میں رضا کی امی نہ بنوں. نہیں بھائی، میں نہیں امی بن رہی، اس کی اپنی امی کو فکر نہیں ہے تو مجھے کیا، میرا کیا جا رہا ہے. لیکن جا رہا ہے تو ان لوگوں کا جا رہا ہے جو اس کو دیکھ کے انفلوئنس میں آتے ہو، جو اس کو دیکھ کے کہتے ہو کہ واو سبابی یو سو کیوٹ، یو سو انوسینٹ، آپ کتنے معصوم ہو. بھائی معصوم آپ لوگ ہو جس کو اس نے، اس جیسی عورت نے الو بنایا ہوا ہے، اور آپ اس کو دعائیں دے رہے ہو، اور اس کے لیے آپ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو، اور اس کے لیے صدقے دے رہے ہو. ہے صدقے جاؤں میں آپ لوگوں کی معصومیت کے. کیا کریں، اب معصومیت کا دور چل رہا ہے. اتنے معصوم ہوں آپ لوگ کہ اس نے جو شیک کا بیڑا غرق کیا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اس نے ریسپی کے ساتھ کیا کیا ہے، مجھے ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر خود ہی بتا رہی ہے کہ اگر اس میں شوگر ایڈ کر دی ڈیٹس کے باوجود تو اس کا ہیلدی پنا تو یہی ختم ہو جائے گا. تو ڈبہ آپ ہی جب آپ دوسری ڈشز کھاتے ہو تب آپ کا جم پنا تو ادھر ہی ختم ہو جاتا ہوتا ہے. اور جب آپ کے بھائی، چھوٹا سا بھائی جس کو آپ نے پالا ہے، ریحان نے کہا ہے کہ مجھے بھی ایک بنا دو، یا پھر کہتی ہے ٹیسٹ کر لو، وہ ٹیسٹ کرنے لگا ہے جب اس شیکر سے تو کہتی ہے نہیں اس میں سے نہیں. ایک دوسرے کے جھوٹے کیک کھا لیتے ہو آپ لوگ، ٹھیک ہے. اس گٹکا سنگھ کے جھوٹے کیوی شیک آپ پورا خاندان پی لیتے ہو. لیکن ریحان جو کہ اپنی ہائیجین کا بھی خیال رکھتا ہے وہ ٹیسٹ نہیں کر سکتا وہ شیک جو گٹکا کنگ کے لیے بنا ہے. دیکھ لو، وہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں، پھر میں محاورہ بھول جاؤں گی، پھر دیر میں یاد آئے گا. ایک منٹ. ہاں وہ تھا بھوکے جاٹ کو کٹورا ملے پانی پی پی آپرے. وہی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھوکے انسان کو جب کچھ چیز مل جاتی ہے نا تو کہتا ہے کہ میں بس کیا کر دوں اس کے ساتھ، ان کو امید نہیں تھی ان کو فنی مل جائیں گے، اب میں اس کے لیے کیا کر دوں. تو اگر اس کی اتنی ہی تمہیں فکر ہے تو جو اس کے بچپن کا سپنا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس کو ڈبہ بنا کے بھیجو تو ایک ڈبہ بنا کے بھیج دو. ہمارے سروں کے اوپر تم ناچتی رہتی ہو یہ بات لے کے، ایک بار بھیج دو. اتنی مشکل سے تم نے مطلب وہ بلیک میل کر کے تم نے یہ گٹکا لیا ہے تو تم اس کے ہاتھ بھیج دو ایک ڈبہ، کچھ نہیں ہوتا. یہ چالو آپ ہی ایک مکھی بھی پکڑ لینا، ایک استری کیے ہوئے سوٹ پہ بھی استری کر دے تو یہ ریکارڈ کر کے دکھاتی ہے. تو اگر اس نے نان کے لیے شیک بنایا ہوتا تو یہ ضرور کیپچر کرتی اور آپ لوگوں کو ضرور دکھاتی. یہ بات کنفرم ہے. اور اس نے صرف ویڈیو پہ اپنی مطلب بے عزتی کو چھپانے کے لیے یہ بول دیا کہ میں تمہیں بعد میں بنا دوں گی، آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے. لے اتنے نٹس نان کے لیے اگر اس نے لگا دیا مر نہ جائے گی، اتنی کنجوس ہے یہ. اور وہ فنی بابو جب اس نے ہاتھ میں شکر لیا تو کباب نے بنا کے بھیجا ہے، اور تمہیں کون بنا کے بھیجے گا؟ تمہاری شکل ہے کہ تمہیں کوئی اور بنا کے بھیجے. اور لا کون رہا ہے؟ کنہیا. اور کنہیا کے ہاتھ اگر وہ بھیج رہی ہے تو اسی نے بھیجا ہوگا نا. تمہاری امی تو بیٹھی ہوئی مداحا میں جن کو تم چھوڑ آئے ہو بیماری کی حالت میں، تو وہی بھیجے گی. اور کس نے بھیجنا تمہیں؟ جب وہ تمہارے گلے میں پھنسیں گے نا موٹے موٹے نٹس، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نے، تمہاری بیوی نے بنا کے بھیجا، تمہاری گھر والی نے. تو ایسی گھر والی مبارک ہو تمہیں. اور ایڈ سے پروٹین شیک اور نٹس والے شیک بھی مبارک ہو تمہیں. فنی گیا تھا کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے اور بہت ہی دعاؤں کے ساتھ ڈبہ آپی نے اس کو رخصت کیا. اور جب اس نے پوری ٹیم دکھائی تو یہ بڈھا بابا لگ رہا تھا بیچ میں، اور وہ سارے بچے کالونی کے بچے نہیں ہوتے نان کی عمر کے، وہ سارے وہ تھے. اور یہ بیچ میں ابا جی قسم کا بندہ جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے جا رہا تھا. کتنا آڈ لگتا ہے یار. ایک گرون اپ آدمی ہو تم اپنی ایج کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے پھر بھی اچھے لگتے ہو، تم کیا نان کے فرینڈس کے ساتھ لگے ہوئے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ لڑکی اپنی ماں کی کتنی انسلٹ کرتی ہے. آپ لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہو، پسند کرتے رہتے ہو، آپ لوگوں کو یہ باتیں نہیں نظر آتی؟ جب یہ اپنا پارسل کھول کے بیٹھی ہوئی تو اپنی اس کی امی نے پوچھا کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، یہ کس کام آتا ہے، تو امی ہی آپ تو جیسے بچے نہیں ہوتے جو پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کس کام کا ہے. ایک تو وہ تمہاری ہیلپ کروا رہی ہے، 1:30-2 بجے تک تم نے اپنی ماں کو جگا کے رکھا ہوا ہے، نیند تم نے اس کی ڈسٹرب کی ہوئی ہے، کچن تم نے اس کا برباد کیا ہوا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے تمہاری ہیلپ کروا رہی ہے. تم اسے کہہ رہی ہو کہ تم چھوٹے بچوں کی طرح بار بار سوال کرتی ہو. مطلب ہاؤ ڈیئر یو، ہاؤ کین یو بی سو انسلٹنگ ٹورڈز یور مدر. دیٹس انبیئربل. یہ اس کی اسی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اس سے زیادہ چڑ ہوتی ہے. پتہ نہیں کس وقت یہ بدروح کی طرح بھٹکتی اوپر آئی ہے. 3 بجے کے 2:30 بجے اوپر آ کے اس نے اس کی الماری جمانی شروع کر دی ہے، گھر کی کلیننگ شروع کر دی ہے، آرگنائزیشن شروع کر دی ہے. بیٹا یہ سارا کام جو دن میں کرو نا اور رات کو سو. دن کو چاہے اب
پورا دن سوتے رہو، رات کے 2 گھنٹے کی نیند بہتر ہوتی ہے اس سے. لیکن نہیں، آپ کو تو پی سی او ڈی ہے نا، آپ کیسے جلدی سو سکتی ہیں، ہے نا. بالکل مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہی ہوں فرینڈس، تو سوری. یہ جو کہتی ہے وہ صحیح ہے، دن رات ہے اور رات دن ہے، اور آپ لوگ ایسے ہی کہو گے بھی، کیونکہ آپ لوگوں کو اس نے اتنا ہی پاگل کیا ہوگا. صبح کے 4 بجے فنی بابو آئے ہیں مٹی میں لتھڑے ہوئے، اور کوہنی سے خون نکل رہا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے یہ کیا کرا کے آئے ہو فرینڈس، دیکھو صبح کے 4 بجے، بس ہو گیا، اب آج کے بعد نہیں جانا. اب پیچھے سے اس نے واش روم سے بہت ہی بدتمیزی سے بولا، اے بات یہ ہو جاتا ہے نا. مطلب اس کے بعد یہ سہم گئی، نہیں نہیں ٹائم کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ کیا کرا کے آئے ہو. یعنی کہ وہ کرکٹ کھیلنے گیا تھا، کھیلتے ہوئے گر گیا، جس کی وجہ سے اس کی تھوڑی سی کونی چھل گئی ہے آف کورس. اور یہ ماؤں کی طرح آج کے بعد تم نے کرکٹ کھیلنے نہیں جانا، تم نے کپڑے گندے کر لیے اور تمہیں خون نکلا ہے. تمہیں اگر اپنی عزت کا خیال نہیں ہے نا، تو ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. تم خود دکھا رہی ہو اس کو، بغیر کپڑوں کو دکھا رہی ہو اس کو، شاور سے نکلتا دکھا رہی ہو، جاتا دکھا رہی ہو. اور بغیر کپڑوں کے دکھانے کی تو تمہیں عادت ہو گئی ہے نا اس کو، کیونکہ اس کی تو کوئی عزت ہے نہیں. تم نے اس کو خریدا ہوا ہے، اور تم جو مرضی دکھا سکتی ہو، جو مرضی نہیں دکھا سکتی ہو. تو تمہاری مرضی بہن، ہم لوگ تو اسکپ کر سکتے ہیں وہ پارٹ، لیکن تمہاری قسمت پہ اب ہم کیا کریں. تم نے تو اس کو دیکھنا ہی ہے اب ساری عمر، جھیلنا بھی ہے، اس لیے تم اس کو شیک پلا رہی ہو نا اتنے گاڑے گاڑے قسم کے، تاکہ اس کی جان بنے. اور وہ ایسے نکال کے آ رہا ہے کرکٹ کھیل کے، تمہارے کام نہیں آئیں گی یہ طاقتیں اس کی. جب اس نے کہا ہے ابھی تو تھک کے آئے ہو، سو جاؤ، صبح بات کرتے ہیں. اور جو لک سنی نے اس کو کرائی ہے، اور چبا تو پتہ نہیں وہ کیا رہا تھا. یعنی کہ رات کو برش کر کے سونا بھی ان لوگوں کی بکس میں نہیں ہے. اگر یہ نہیں کرتا نا تو یہ بھی نہیں کرتی ہوگی. پتہ نہیں کتنی کون سے ایشو پہ بات کری فرینڈس، یہاں پہ ہر ایشو ہی ایشو ہے. اس کے بعد جب یہ صبح گئے تو کہا ڈے 3، یعنی کہ میں ڈے 3 بھی آ گئی جم. دیکھا میں نے کیسا جواب دیا آپ لوگوں کو. آپ لوگ کہتے تھے تھرسڈے ہی آخری ہوتا ہے، ہم تو ڈے 3 بھی آ گئے ہیں. اور اورنج شرٹ ٹی شرٹ کے اندر جب یہ مشین پہ بیچاری مشقت کری ہے نا، مجھے دیکھ کے بڑا سکون ملا. ہے بڑا سکون ملا کہ اس نے تھوڑی سی جان لگائی، اس نے تھوڑی سی ایکسرسائز کی اپنی باڈی کے ساتھ. جو یہ کر رہی ہے اتنے سالوں سے بگاڑی ہے، کم سے کم تھوڑی سی اس کے ساتھ ایفرٹ کر رہی ہے، جو واقعی سکون ملا. اسکرین شاٹ لگایا ہے میں نے آپ کی آئیڈیل چالو آپ ہی کا، پلیز دیکھیے گا، دیکھنے والا اسکرین شاٹ ہے. اچھا اس کے بعد صبا کی لاکھوں کی گاڑی میں گٹکا سنگھ جب مونگ پھلی کھا رہا ہے، آئے ہائے دوسری بار سکون مجھے تب ملا. کہتی ہے ایک تو مسل رہے اوپر سے پھونک پھونک کے اس کا گند اڑا بھی رہے ہو، وہ پیچھے نان اور کنہیا دونوں شرمندہ ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. یہ تمہاری زندگی کی حالت ہے. کہتی ٹرین کا ڈبہ ہے یہ، کیا بنا دیا. کہتے گھر میں کھا سکتے ہیں ایسے، تم کھا سکتے ہو، قسم کھاؤ تم نے نہیں کھائی ہو. کہتی ہے میں نے کبھی ایسے پھونک پھونک کے نہیں کھائی. کہتے مودھا میں کھائی ہو کہ ظاہر ہے مودھا میں یہ بھی ایسے ہی حرکتیں کرتی تھی. تم نے پسند ہی تھے جنگلی آدمی کو کیا. چالو آپ ہی، دس از یور کارما، دس از یور کارما. جو آپ کرتی آئی ہو نا دوسروں کے ساتھ، اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ، یہ باپ کے ساتھ وہی لوٹا رہا ہے آپ کو. تو اب ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں مجبوری کا نام شکریہ، تو شکریہ. اس نے بہت کوشش کی اس جاہل آدمی کو منانے کی کہ یہ غلط بات ہے، گاڑی کے اندر اس طرح گند نہیں پھیلاتے، لیکن وہ بندہ مان کے نہیں دیا. اس نے کہا نہیں ہوتا ہے، اپنی گاڑی میں ہو رہا ہے تو گند لگ رہا ہے تمہیں، تم یہاں مودھا میں تو بستروں میں گراتی تھی، یوں کرتی تھی وہ کرتی تھی. بولتا بھی ایسے، سمجھ نہیں آتا 2 دفعہ بھی سنو تو. اس کے بعد جب اس کا کوئی دوست گزر رہا تھا، کہتی ہے اس کو بانٹ رہا تھا، یہ ہاتھ بڑھا کے اس کے ہاتھ میں پکڑائی مونگ پھلی. جیسا یہ نٹھلا ہے نا نکما، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، ویسے اس کے دوست ہے. لیکن یہ بندہ مانا نہیں. جیسے چالو آپی کو ہم نصیحتیں کرتے ہیں اور یہ مانتی نہیں ہے نا. ہم لوگ کہتے تھے نا تم نے ایک جاہل آدمی سے شادی کر کے اپنی زندگی کا جو ہے لیول، جو تم لوگوں کا جو کلاس ہے وہ اور لو کر لی ہے. تو یہ ہوتا ہے بہن پڑھے لکھے آدمی سے شادی کرنے اور جاہل آدمی سے شادی کرنے کا فرق. کہ کسی اچھے ایجوکیٹڈ انسان سے شادی کی ہوتی نا، تو آج وہ تمہیں 4 چیزیں سکھاتا، تمہیں محنت سکھاتا، تمہیں جینے کا طریقہ سکھاتا. نہ کہ یہ کہ آج وہ ضد کر رہا ہے اس بات پہ کہ تمہاری لاکھوں کی گاڑی کے اندر ہی مونگ پھلی کھائے گا، اندر ہی پھونکے گا اور اندر ہی نمک چاٹے گا. صحیح، میں نے نہیں کہا، یہ باتیں آپ کے منہ سے نکلی ہیں. کوئی نہ کہے کہ میں اس سے ہیٹ کرتی ہوں یا کوئی. میں تو فین ہوں اس کی حرکتوں کی، تو میں فین ہوں. ماشاء اللہ ایسی حرکتیں کرتا کون ہے دنیا میں.
یہ لے گئی اپنی مما کو کسٹمر بنا کے، مجھے لگتا ہے کہ کسٹمر کم آ رہے ہوں گے، تو اس نے اپنی امی کو کہا چلو آج کسٹمر بن گئے میرے ریسٹورینٹ میں کھاؤ. شرم نہیں آتی تمہیں؟ چھوٹے سے لے کر اب تک وہ تمہیں پال کے بڑا کر رہی ہے، تم اپنی ماں سے پیسے لوگی. یہ کہاں کا رواج ہے؟ یہ لوگ اپنے ماں باپ کے رہنے کا خرچہ یہ اپنی ماں سے کھاتی ہے، اس کے کچن سے چیزیں کھاتی ہے، اور اپنے ریسٹورینٹ میں لے جا کے پیسے دلوانے کی بات کر رہی ہے. او مائی گاڈ، سچ اے ڈاؤن گریڈ کائنڈ آف گرل. گرل تو خیر نہیں، ویمن شی از، کہ میرے ریسٹورینٹ آئی ہو تو پیسے دے کے جانا. اس نے کوئی 6 دفعہ بولا ہے امی آپ نے پیسے دینے ہیں، آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. وہ جاہل آدمی نے کہہ دیا کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ دے دوں گا. دیکھو ذرا کتنا وہ کیا ہے، کتنا بڑا دل ہے اس کا. اس نے ڈسکاؤنٹ دے دیا، وہ بھی اپنی بیوی کی ماں کو، جس کی وجہ سے تو آج اتنا کروڑ پتی ہے. نہ اس کی ماں ہوتی، نہ یہ ڈبہ ہوتی، نہ آج تو کروڑ پتی ہوتا. اور وہاں پر اس نے، اس کے اندر جگہ نہیں ہے، باہر ہی ٹیبل لگایا ہوا ہے، اور وہاں پہ اس نے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے. تو کہتی ہے کہ میرا لیپ ٹاپ یہاں کام آ رہا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کاؤنٹر، اس نے اپنا کاؤنٹر باہر رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ لیپ ٹاپ رکھ کے تو یہ فلمیں دیکھتا ہوگا. اور کیا کر سکتا ہے یہ نلا. تو وہاں پہ اس کی امی کا پیڑ بھی نظر آ گیا جو امی کے گھر میں تھا. کہتی ہے ہمارے گھر کی ساری چیزیں یہاں آ گئی، ہمارا گھر خالی ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا جب تم اٹھا کے گھر میں، وہ کہتے ہیں نا جس طرح تم پیسہ ضائع کر رہی ہو نا، بیلچے سے اٹھا کے جیسے باہر پھینک رہی ہو. تجوری میں سوراخ ہو گیا تو ظاہر ہے پیسہ تو جائے گا ہی. جس طریقے سے تجوری میں سوراخ کیا بھی آپ کے ہسبینڈ نے، تو یہ آپ کا پیسہ ایسے ہی جائے گا بہن. آپ کہتے ہیں تیری چیزیں تیری چیزیں، میری چیزیں میری چیزیں. یعنی یہی کہا تھا نا، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ تیرا. تیرا ہے کیا؟ تیرے گٹکے کے علاوہ تو کیا لایا تھا جہیز میں؟ کچھ نہیں لایا تھا یہ جہیز میں. اور اس کے بعد میں بات کرنا چاہ رہی تھی اسپیشلی جس ٹاپک پہ، وہ یہ کہ امی سے جو اس نے وعدے لیے نا اتنے، آپ نے پیمنٹ تو امی کو کرنی چاہیے، پیمنٹ تو امی کو کرنی چاہیے. آپ کرو گی نا، آپ کرو نہیں، کرتی ان کو گھر لے آئیے. پھر یہ ایک وہی بات ہے، وہ جیسے نہیں رات کے وقت آتمائیں اٹھتی ہیں بھوت بنگلے سے، یہ اپنے بھوت بنگلے میں ایک ریڈی میڈ آتما بن کے تو فوٹو شوٹ کرانے چل پڑی ہے. اور اس کے ساتھ اس کا کنہیا بھی موجود تھا. اس کہتی ہے یہ کنہیا، یہ میں ہوں، یہ میرا فوٹو شوٹ ہے. ہو گیا جی فوٹو شوٹ. اسے ویلیڈیشن کئی بار لی لی. دیکھو میں کتنے اچھے لگ رہے جھمکے، بالکل تیرے منہ کے برابر وہ جھمکے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں. یہ اینڈ میں اس نے گیان دیا ہے کہ ہم لڑکیوں کی زندگی میں کتنی ٹینشنز ہوتی ہیں، اور مطلب پی سی او ڈیز کی وجہ سے بچے نہیں ہوتے. آپ لوگ میرے کھانے پہ نہ چالو ہو جانا کہ اب پہلے میں جم جاؤں گی پھر میں کھانے پہ آؤں گی. یعنی کہ ٹھیک ہے آپ کچرا ڈالتی رہیں اپنے جسم کے اندر اور آپ جم کنٹینیو کریں. ویری گڈ، بیلنس ہو گیا. اور کہتی ہے اب آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگوں کو نہیں پتہ، ڈاکٹر نے کہا آپ کی اتنی سی ٹینشن والی زندگی ہے، 1 گھنٹہ آپ کو پسینہ بہانا چاہیے. ہاں مین، بڑی ٹینشن ہے تمہاری زندگی میں، اتنی ٹینشن ہے، تم اتنی فیمس ہو، ٹھیک ہے، تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے، کتنی ٹینشن ہے. اوپر سے تمہارے پاس 2 اپارٹمنٹس ہیں، وہ اس سے بڑی ٹینشن ہے. اور اس کے ساتھ تم نے ہوٹل بھی لے لیا، وہ بھی بہت بڑی ٹینشن ہے. بہن تمہاری زندگی میں بہت ٹینشن ہے. اور یہ مفت کا پتی، یہ غلام سلیش پتی سلیش مینیجر سلیش ہوٹل مینیجر، ہوٹل میں برتن دھونے والا سلیش پتہ نہیں اور یہ کیا کیا ہے. تو بہت ٹینشن ہے بہن. جس طرح تم محنت و مشقت کر رہی ہو نا، تمہیں ہم نظر آ رہی ہے یہ تیار ہو کے جھمکے پہن کے فوٹو شوٹ کرانا، اس سے بڑی ٹینشن کوئی ہوتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. لڑکیاں پوری زندگی انتظار کرتی ہے کہ ایک دن شادی ہونی ہے، برائڈل فوٹو شوٹ ہوگا، بڑا مزہ آئے گا، پارلر سے تیار ہوں گی، اچھے کپڑے پہنیں گے، سارے آگے پیچھے پھریں گے. اور تمہارا تو ہر دن ہی ایسا ہوتا ہے بہن. اور تم ایک آئیڈیل زندگی جی رہی ہو، اور تم کہہ رہی ہو کہ بڑی ٹینشن ہے تمہاری زندگی میں. آپ کا اور میرا تو پھر کوئی حال ہی نہیں رہے گا. یہ بڑی ٹینشن ہے بہن اس کی زندگی میں. اوکے ٹیک کیئر، بائے بائے. میری زندگی میں بھی بہت ٹینشن ہو لگ رہا ہے، اسی والی جیسی اس کی زندگی میں. بائے بائے.